آج ہم ڈسکس کریں گے انٹرنیشنل لاء میں ٹیمپریری ٹرائبیونلز کے بارے میں۔ ٹیمپریری ٹرائبیونلز میں اسپیسیفکلی ہم ڈسکس کریں گے نیورمبرگ ٹرائل، ٹوکیو ٹرائل، پھر ICTY، ICTR اور پھر سیریلیون کے جو اسپیشل ٹرائبیونلز آف سیریلیون تھے تو وہ ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اسٹارٹنگ وتھ نیورمبرگ ٹرائل، نیورمبرگ ٹرائل جو تھے وہ اسٹارٹ ہوتے ہیں ورلڈ وار 2 کے بعد، یعنی جب ورلڈ وار 2 ختم ہوتا ہے تو پھر جتنے بھی پاورز جیت جاتے ہیں تو وہ ایک ساتھ مل کر یہ ڈیسیجن لے لیتے ہیں کہ ہم ایک ایسا انٹرنیشنل کوڈ بنائیں گے کہ جس کے انڈر جتنے بھی اٹراسٹیز، جتنے بھی لوگوں نے وار کرائمز کیے تھے، کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کیے تھے، یعنی جتنے بھی انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہوئی تھی ان کو سب کو سزا دی جائے گی، تاکہ لوگوں کو یہ بات یاد رہے کہ انٹرنیشنل لاء ایگزسٹ کرتی ہے، اور کوئی بھی بندہ دوبارہ سے اگر کوئی ایسا کام کرنے کا سوچے تو اس کو ایک ڈیٹرنس رہے کہ اس طرح انٹرنیشنل ٹرائبیونل بن سکتے ہیں جس میں لوگوں کو ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ اور اسپیسیفکلی نیورمبرگ ٹرائلز جو تھے وہ نیورمبرگ جرمنی میں کیے گئے تھے، تاکہ وہاں کے لوگوں کو پتہ چلے، اور مطلب تھرو لاء ان کی جو لاء میں جو وار میں حصے دار تھے تو ان کو باقاعدہ چانس دیا جائے گا، اپنا ڈیفنس کا چانس ان کو دیا جائے گا، اس کے بعد ان کو ٹرائی کریں گے تاکہ آگے جا کے وہ پھر ہسٹری کو ڈسٹارٹ نہ کرے کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا، ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا۔ یعنی جو ایلیٹ پاور جو جیت چکی تھی تو وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو ان کو مطلب صحیح سے سزا ملے، اور ان کے جو لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا غلطی کی تھی۔ تو نیورمبرگ ٹرائل میں اسپیسیفکلی یہ تمام چیزیں کی گئی تھی۔ اب نیورمبرگ ٹرائل میں مسئلہ یہ تھا کہ 4 لیگل سسٹمز تھے، اور لوگ جو تھے وہ کہیں اور، مطلب کہ اگر ہم دیکھیں تو جرمنی کے لوگوں کو سزا دی جا رہی تھی تھرو جو ہے رشین اور فرانس اور برٹن اور امریکہ کے تھرو، تو یہ ایک مکس اپ سا سسٹم بن رہا تھا۔ تو سارے جو ہے یہاں پہ بہت لیگل ریسرچ بھی ہوئے، اس کے بعد پھر یہ نیورمبرگ ٹرائل جو ہے یہ بنائے گئے، اور پھر اس میں جو وار کرائم کرمنلز تھے ان کو ٹرائی کیا گیا۔ نیورمبرگ ٹرائل میں جو ایک بہت ہی زیادہ کامن ڈیفنس استعمال ہوتا تھا تو وہ وائکیریس لائبلٹی کا ہوتا تھا، یعنی جو جب ایک آفیسر کو چارج کیا جاتا تھا وار کرائم کے لیے نیورمبرگ ٹرائل میں، تو وہ یہی ڈیفنس لیتا تھا کہ یہ ہمیں اوپر سے آرڈر آیا تھا، یعنی ہم کمانڈر کے آرڈر کو فالو کر رہے تھے، یہ ہماری اپنی مرضی نہیں تھی۔ تو یہ چیز سب بہت زیادہ نیورمبرگ ٹرائل میں پائی جاتی ہے، لیکن اس جو وہ ہے ڈیفنس ہے، اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا گیا تھا نیورمبرگ ٹرائل میں، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو ڈیفنس استعمال کیا جاتا ہے یہ بالکل بھی غلط ہے، کیونکہ جو آفیسر کمانڈ جو ہے وہ اس وقت یہ لائبلٹی اس کی نہیں ہوگی جب وہ لیگل آرڈر دے گا، اور جو بندہ ہے وہ لیگل آرڈر کو فالو کرے گا، تب یہ وہ ڈیفنس استعمال کر سکتا ہے۔ یہاں پہ تو جو کمانڈنگ آفیسر ہے وہ ایک انلیگل آرڈر کو دے رہا ہے، انلیگل آرڈر دے رہا ہے، اور آگے سے جو بندہ ہے وہ بھی اس انلیگل آرڈر کو فالو کر رہا ہے، تو اس میں دونوں جو ہیں وہ لائبل ہوں گے۔ اس میں وائکیریس لائبلٹی، صرف ماسٹر کی لائبلٹی ہیلڈ نہیں ہوگی، اسی لیے یہاں پہ جو ہے یہ پرنسپل سیٹ آؤٹ ہو گیا تھا۔ اسی سے ریلیٹڈ اگر ہم دیکھیں تو ویتنام وار میں بھی ایک ایسا قصہ، ایک ایسا سچویشن ارائز ہوا تھا۔ ویتنام وار جو ہے وہ 1964 کے لائک بٹوین 1955 ٹو 1975 اس دوران ہوا تھا، 1964 میں۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے جنرل، اگر تھوڑا سا ہم اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو ویتنام وار جو ہے ورلڈ وار 2 کے بعد جو ویتنام ہے یہ 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے، نارتھ ویتنام اور ساؤتھ ویتنام، اور دونوں اپنے آپ کو سپریٹ اسٹیٹ کنسیڈر کرتے ہیں۔ جو نارتھ ویتنام ہوتے ہیں وہاں پہ کمیونسٹ رہتے ہیں، اور وہاں پہ ایک لوکل ہیرو جو ہوتا ہے وہ ان کو کمیونزم کی طرف لاتا جاتا ہے۔ اور اسی دوران یہ ہوتا ہے کہ فرانس جو ہے وہ ویتنام میں ایک اینٹی کمیونسٹ لیڈر کو لاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ باقاعدہ سے کمیونزم کو ختم کرنے کی کوشش کر دیتا ہے ویتنام میں۔ اب جو ہے جو نارتھ ویتنامیز تھے وہ ویت کانگ کے ساتھ مل کر وہ جو ہے ان اے سینس یہاں پہ اس جگہ پہ یہ ایک پراکسی وار کریٹ ہوتی ہے، پراکسی وار بٹوین رشیا اور امریکہ کے بیچ۔ امریکہ پہلے تو اس جنگ میں حصہ نہیں لیتا ان کے بیچ، لیکن بعد میں جب یہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے آپس میں نارتھ اور ساؤتھ ویتنام کا، لیکن پھر وہ ایک سلوشن پہ پہنچ جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب الیکشن ہوگی اور الیکشن میں جو بندہ جیت
جیتے گا وہ ہول آف دا ویتنام پہ رول کرے گا. اب جو ہے الیکشن کا ٹائم جب آتا ہے تو یہ اوبویس ہوتا ہے کہ جو کمیونسٹ لیڈر ہے وہی ویتنام کا پریزیڈنٹ بنے گا. تو اس کام کو وہ نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں جو ساؤتھ ویتنامیز ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ الیکشن کو ڈیلے کر کے ڈیلینگ ٹیکٹیک یوز کرتے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان جو ہے ٹینشن اور بھی بڑھ جاتی ہیں. اب امریکہ جو ہے وہ پہلے تو باقاعدہ طور پر اس ویتنام پہ کوئی وار ڈکلیئر نہیں کر رہا ہوتا. اس وقت امریکہ اس وقت وار ڈکلیئر کر دیتا ہے ویتنام پر جب یو ایس پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کو مرڈر کیا جاتا ہے، اور اس میں پھر اس کے بعد ایک نیا پریزیڈنٹ آتا ہے امریکہ میں، اور وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ویتنام پہ وار ڈکلیئر کر دیتا ہے، اور وہ خاتمہ چاہتا ہے تمام کمیونسٹ جو وہاں پہ وہ ہوا تھا، سینٹیمنٹ ارائز ہوا تھا، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. اب اسی سچویشن میں کیا ہوتی ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے جس کو ملائی مساکر کہتے ہیں. اور یہ واقعہ جو تھا یہ ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر ہوتا ہے یو ایس سولجر کا سویلینس کے اوپر. ملائی ایک گاؤں ہوتا ہے جہاں پہ سویلینس رہ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک لیفٹیننٹ ولیم کیلی اپنے بہت سارے سولجرز کے ساتھ انٹر ہوتا ہے اور آلموسٹ 500 سے لے کر 300 تک ویتنامیز کو یہ قتل کر دیتا ہے. اس واقعے میں کیپٹن ارنسٹ بھی ہوتے ہیں اور وہ کیلی کے کمانڈنگ آفیسر ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایکولی لائبل ہوتے ہیں اس مساکر کے. اور یہ پلان کرتے ہیں کہ ان کا جو بریفلی نام ہوتا ہے وہ چارلی کمپنی ہوتا ہے. تو یہ مل کے یہ پلان بناتے ہیں کہ سویلینس جو ہوں گے وہ آلموسٹ 7 o'clock تک اپنے مارکیٹس میں چلے جا رہے ہوتے ہیں، مطلب کوئی پورا گاؤں خالی ہوگا، لوگ اپنے کام پہ گئے ہوں گے، اور جو بچے ہوں گے تو یا تو وہ ویت کونگ ہوں گے یا ویتنام جو نارتھ ویتنام کے کمیونسٹ ہوں گے ان کے سپورٹرز ہوں گے، تو ان پہ ہم حملہ کریں گے. انفیکٹ بعد میں جب ان کے اوپر ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے امریکہ میں تو ایک سارجنٹ ہوتا ہے، سارجنٹ مائیکل برنہارٹ. تو وہ کہتا ہے کہ ان کو ایسے آرڈر ملے تھے کہ جو بھی چیز ہلے گی آپ لوگ اس پہ ڈائریکٹ حملہ کرنا، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ پتا ہو، جو بھی ہو، بس ایوری تھنگ دیٹ مووز یو ہیو دیٹس یور ٹارگٹ. یہ ان کو وہ ملتی ہے، آرڈرز ملتے ہیں. تو اسی طریقے سے پورا جو گاؤں ہوتا ہے اس میں بہت سارے سویلینز کا قتل عام ہوتا ہے اور بہت سے معصوم جان چلی جاتی ہیں. بعد میں جو ہے اس پورے واقعے کا وٹنس جو ہے یہی سارجنٹ ہوتا ہے، یہی سپاہی ہوتا ہے، اور یہ پورے کیپٹن کیلی کے بارے میں بھی اور کمانڈنگ جو آفیسر تھا اس کے بارے میں بھی پوری باتیں ٹرائل میں بتاتا ہے کہ کس طرح ان کو آرڈرز ملے تھے. تو اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ سارجنٹ تو جو تھا اس کو ان سبارڈینیشن کے کیس میں بھی مطلب اس کو سزائے موت ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک کمانڈنگ آفیسر اس کو ایک حکم دے رہا ہے، یہ اس حکم کی تعمیل نہیں کرتا، یعنی یہ اس جنگ میں حصہ نہیں لے رہا ہوتا ہے، اس مساکار میں حصہ نہیں لے رہا ہوتا ہے. تو اس حساب سے تو اس کو پھانسی ہونی چاہیے. لیکن جو سارجنٹ ہے وہ یہ پلی لیتا ہے کہ جس طرح نیورمبرگ ٹرائلز میں ان سبارڈینیشن میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر آرڈرز اللیگل ہوں گے کمانڈنگ آفیسر کی طرف سے تو ان کو فالو نہیں کیا جا سکتا، اور جو ان کو فالو کریں گے تو وہ بھی لائبل ہوں گے. اسی طریقے سے سارجنٹ جو ہے وہ اس پلی کو لے لیتا ہے کہ ان سبارڈینیشن یہاں پہ نہیں ہوئی تھی کیونکہ جو آفیسر کے کمانڈز تھے وہ اللیگل تھے. اب جب ہم نیکسٹ وہ ٹرائیبیونل کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہے ICTR. اب اس کے بیک گراؤنڈ کو اگر دیکھیں تو روانڈا میں 2 ایتھنک گروپس ہوتے ہیں، توتسی اور ہوٹوس. جو توتسی ہوتے ہیں تو وہ ٹریڈیشنلی مطلب ان کا کام کیٹل ہرڈرز ہوتے ہیں، اور جو ہوتوز ہوتے ہیں وہ فارمر ہوتے ہیں. اور ان 2 گروپس کے درمیان اس طرح کی کوئی خاص ڈسٹنکشن نہیں ہوتی، مطلب وہ انٹر میرج بھی کامن ہوتا ہے، وہ لوگ ٹریڈ بھی آپس میں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کولونل پیریڈ جب ادھر سٹارٹ ہوتا ہے روانڈا میں تو یہاں پہ آئیڈینٹی کارڈ ایشو ہوتے ہیں جو توتسی اور ہوتوس ہیں ان دونوں کو. اور ان آئیڈینٹی کارڈ کی بیسس یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کے فیشل ایکسپریشن ڈفرینٹ ہوتے ہیں، فیشل فیچر وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں دوسرے لوگوں سے، تو ان بیسس پہ ان کو ڈفرینٹ ID کارڈز ایشو ہوتے ہیں. اور یہی وہ مومنٹ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان سپریورٹی کمپلیکس یا سپریورٹی جو ہے وہ ایک گروپ کو لگتا ہے کہ ہم سپیریئر ہیں ہوتوس سے، اور ہوتوس کو لگتا ہے کہ وہ توتسی سے زیادہ وہ ہیں سپیریئر ہیں. تو یہ ایک کانفلکٹ ان کے اندر جنم لیتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے. بعد میں جب 1962 میں روانڈا کو انڈیپینڈنس مل جاتی ہے اس کولونل پیریڈ سے، لیکن تب بھی ان کے اندر جو کانفلکٹ رائز ہوا تھا وہ ختم نہیں ہوتی ہے. اب ہوتوس جو ہیں وہ انڈیپینڈنس کے بعد میجورٹی میں ہوتے ہیں اور وہ اپنی ایک گورنمنٹ بنا لیتے ہیں، لیکن یہ گورنمنٹ جو ہے کبھی بھی سپورٹ نہیں کر پاتی. جو مائنورٹیز توتسی ہیں وہ کبھی بھی اس گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتی، اور ہمیشہ ان کے لیے مطلب کہ
وہ کھڑی کر دیتی ہے، مشکلات کھڑی کر دیتی ہے. اور 1990s میں یہ ہوتا ہے کہ روانڈن پیٹریوٹک فرنٹ ایک ریبل گروپ بن جاتی ہے، اور وہ جو ہے وہ یہ ہوتو جو گورنمنٹ تھی اس کے خلاف کھڑی ہوتی ہیں. اب اس کے خلاف کھڑی ہو کر ایک سول وار جو ہے وہ چھڑ جاتی ہیں ان کے درمیان، اور بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے. اور جو گورنمنٹ میں جو جتنے بھی جو ہوتوس کے سپورٹرز تھے یا توتسیز کے سپورٹر تھے تو وہ بھی بڑھ جاتے ہیں، یعنی سولجرز بھی بڑھ جاتے ہیں آپس میں، اور ایک بہت زیادہ بڑی جینوسائیڈل وار سٹارٹ ہوتی ہے. اب UN جو ہے وہ بھی اپنے پیس کیپرز کو وہاں پہ سینڈ کر دیتی ہے، لیکن پھر بھی یہ فیل ہو جاتی ہے، اور پھر یہاں پہ بہت ہی زیادہ مقدار میں، بہت ہی زیادہ اماؤنٹ میں وار کرائمز کمٹ ہوتے ہیں، ریپس ہوتی ہیں، اور بچوں اور عورتوں کا قتل عام ہوتا ہے. تو بعد میں اس وار کو ہے جو ہے وہ ایکٹس کے ذریعے اس کو سلجھایا جاتا ہے، لیکن پھر ایک کوڈ بنائی جاتی ہے جس کو ICTR کہتے ہیں، اور اسی کوڈ میں پھر ان تمام لوگوں نے جنہوں نے یہاں پہ وار کرائم کیے تھے، جنہوں نے جینوسائیڈ کمٹ کیے تھے، ان ساروں کو وہاں اس کوڈ میں ٹرائل کیا جاتا ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے ICTY. ICTY کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی ہسٹری سٹارٹ ہوتی ہے یوگوسلاویا سے. اب یوگوسلاویا جو تھا وہ اگر ہم اس کو فاسٹ فارورڈ کر کے اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو World War I کے بعد جو ہے کنگڈم آف جو سربیا تھا یہ اور آسٹرو ہنگیرین یہ لوگ مل جاتے ہیں، اور یہ مل کے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم یونائٹ ہوں گے انڈر ون فلیگ، اور ہم اپنے آپ کو ایک کنٹری تصور کریں گے، اور اس کنٹری کا نام وہ رکھتے ہیں یوگوسلاویا، اور اس کو کنگڈم آف یوگوسلاویا 1 اکثر کہا جاتا ہے. یہ 1921 کی بات ہے. لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ایکسس پاور جرمنی اور اٹلی اسپیسیفکلی اس جگہ پہ حملہ کر دیتے ہیں اور اس کو بہت سارے حصوں میں بانٹ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو یونٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب ورلڈ وار 2 میں جرمنی اور اٹلی ہار جاتے ہیں تو انہیں واپس لوٹنا پڑتا ہے. تو جب یہ واپس لوٹتی ہیں تو یہ جو کنٹریز ہیں یہ دوبارہ سے مل جاتی ہیں، اور اس ٹائم اپنے آپ کو نام دیتی ہیں سوشلسٹ فیڈرل ریپبلک آف یوگوسلاویا. اب اس میں جو ہوتی ہیں اسپیسیفکلی 6 کنٹریز ہوتی ہیں: بوسنیا اور ہرزیگووینا، پھر کروشیا، میسیڈونیا، مونٹینیگرو، سربیا اور سلووینیا. ان میں کچھ مسلمس کنٹریز ہیں، جس طرح ہم بوسنیا جو ہے یہ مسلم کنٹری تھے، کچھ جو ہیں وہ رومن کیتھولک ہوتی ہیں یا مسلمس بھی پاپولیشن ان کی ہے، جیسے کروشیا ہو گیا وغیرہ ہو گیا، یا ایسٹرن آرتھوڈاکس بھی ہوتی ہیں سربیا میں جس طرح ہوتا ہے. انیشیلی یہ کنٹریز جو ہوتی ہیں یہ کولڈ وار پیریڈ کے دوران یہ رشیا کو سپورٹ کرتی ہیں، لیکن بعد میں یہ جو ہیں وہ نان الائنمنٹ موومنٹ کا حصہ بن جاتی ہیں، یعنی نہ تو یہ امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں نہ یہ رشیا کا ساتھ دیتے ہیں، یہ ایک ان بٹوین رہتے ہیں. ان کے جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں جوزف بروزو ٹیٹو، یہ ایک کمیونسٹ لیڈر ہوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ 6 ملک جو ہیں یہ مطلب ایک ساتھ یونٹی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر آتی ہے ڈاؤن فال آف یوگوسلاویا، اور ڈاؤن فال کب سٹارٹ ہوتی ہے؟ جب اس کی اکانومک حالت خراب ہوتی جاتی ہے. سوشلسٹ اکانومی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اتنا زیادہ جو ہے ٹریڈ کا چانس بھی نہیں ہوتا، ہائپر انفلیشن، پھر ان امپلائمنٹ، اور پھر نیشنلٹی کی ایک ارج ان میں پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ہر ملک اپنے آپ کو ایک دوسرے سے سپریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اسی دوران جو ہے یہ جوزف بروزو ٹیٹو بھی مر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ان کا ایک گلو تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. بعد میں جب ہے ایک پریزیڈنٹ آتے ہیں جس کا نام میلوسیوک ہے. یہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ گریٹر سربیا کا خواب دیکھتا ہے، یعنی اس کے یہ چاہتا ہے کہ یہ کنٹریز کبھی نہ ٹوٹے اور یہ ایک ساتھ رہیں. لیکن ان میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کنٹریز تھوڑے سے اکانومک کنڈیشن میں اچھے ہوتے ہیں، ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ رہیں گے، یونٹی کے ساتھ ہم رہیں گے، تو ہمیں آگے جا کے یہ مسئلہ ہوگا کہ جو غریب ملک ہیں ان کے پیسے بھی ہمیں دینے پڑ رہے ہیں، جبکہ اگر ہم الگ سے رہیں گے تو ہمیں اتنا جو ہے وہ اکانومک کنڈیشن کا وہ فیس کرنا نہیں پڑے گا. تو ان اے سینس پھر یہ ہوتا ہے کہ سربیا جو ہے ان کو یونائٹ کرنے کے چکر میں ان پہ ظلم و ستم سٹارٹ کر دیتا ہے، اور پھر کیا ہو جاتی ہے ایک سے ایک کنٹری دوسرے پہ حملہ کر دیتی ہے، دوسرا تیسرے پہ کرتی ہے، اور سربیا جو ہے ان ساروں پہ ایک ایک کر کے ان میں جو ہے ڈسگرانٹلمنٹ یا ان کی انٹیگریشن ہوتی جاتی ہے. اور یہ جو ہے ان کے درمیان جو جنگ ہوتی ہے ان کو یوگوسلاوین وار کہتے ہیں. اب اسی یوگوسلاوین وارز میں جتنے بھی وار کمٹ ہوئے تھے، جتنے بھی جینوسائیڈ ہوئے تھے، جتنے بھی مرڈرز ہوئے تھے، کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہوئے تھے، ان تمام کو سزا دینے کے لیے ICTY بنائی جاتی ہے. اور یہ ICTY پھر بعد میں جو ہے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی جو 4 چیزیں ہیں جو ہر ایک ٹرائیبیونل کا حصہ ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کے ان لوگوں کو سزا دیتی ہیں جو اس میں حصہ لیے ہوئے ہوتے ہیں.
انفیکٹ جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں اس کو بھی ٹرائی کیا جاتا ہے، وہ امیونٹی لینے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے جب وہ ہیڈ آف اسٹیٹ تھا تب اس نے یہ کام کیے تھے، لیکن اس کی وہ امیونٹی بھی ایکسیپٹ نہیں کی جاتی۔ اب ہم بات کریں گے سیرا لیون کی۔ سیرا لیون جو ہے اس کی کانفلکٹ سٹارٹ ہوتی ہے 1991 سے لے کر 2002 کے درمیان۔ پرائمریلی یہ جھگڑا جو ہوتا ہے ان کا جو یہاں پہ اس ملک میں جو جھگڑا ہوتا ہے وہ اس گورنمنٹ سیرا لیون کی گورنمنٹ اور ریولوشنری یونائٹڈ فرنٹ ایک گروپ ہوتا ہے، ان کے بیچ ہوتا ہے RUF۔ یہ RUF گروپ جو ہوتی ہیں یہ ڈائمنڈ مائنز جتنے بھی ہوتے ہیں سیرا لیون میں ان پہ قابض ہوتی ہے اور اسی سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے اور یہ اپنے آپریشنز جاری رکھتے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ یہ اب گورنمنٹ کے خلاف بھی اٹھنے لگتے ہیں۔ اب گورنمنٹ ان کے جو ڈائمنڈس ہیں ان کو سیز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی چکر میں ایک جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ان کے درمیان۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جو ہے ظاہری بات ہے جو ڈائمنڈ مائنز ہوتے ہیں وہ RUF کے پاس ہوتے ہیں، تو سولجرز بھی زیادہ اسی کے سپورٹ میں ہوتے ہیں۔ اور ایک نیشنل پیٹریوٹک فرنٹ لیبریا کا وہ بھی سیری لیون میں انوینٹ ہو جاتی ہے، اور جو پریزیڈنٹ ہے جوزف سیری لیون گورنمنٹ کا، اس کو اوور تھرو کیا جاتا ہے اور ایک کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے، سکسیسفل ملٹری کو کیا جاتا ہے۔ اب اس کو کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دو تو سچویشن ہینڈل ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد بھی وہاں پہ جنگ نہیں رکتی اور لوٹنگ، ریپ، مرڈر یہ تمام چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں۔ اور اسی کو ختم کرنے کے لیے پھر بعد میں ایک اسپیشل یہ جب ختم ہوتی ہے 2002 میں آہستہ آہستہ تب ایک کوڈ بنائی جاتی ہے جس کو اسپیشل کوڈ فار سیری لیون کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ کوڈ جو ہے یہ ہائبرڈ ٹرائبیونل ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل کورٹ ان سینس فل انٹرنیشنل ٹرائبیونل اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کی جو فنڈنگ ہے یہ گورنمنٹ آف سیری لیون بھی کرتا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس کے ساتھ مل کے کرتی ہیں، تو یہ ان سینس ایک کمبینیشن ہے ہائبرڈ ٹرائبیونل کا، اور اسی میں پھر جتنے بھی یہاں پہ وار کرائمز ہوئے تھے ان کو سزا دی جاتی ہیں۔ اس میں جو اس کی جو جنگ ہے اس کو یوزولی ڈائمنڈ وار بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر لاسٹ میں ہمارے پاس آتی ہے جو ٹوکیو ٹرائلس ہے، تو ٹوکیو ٹرائلس بھی ورلڈ وار 2 کے بعد صرف جو ہے یہ اسپیسیفکلی امریکہ جاپنیز لوگوں کو جو کنسرن تھے وار کرائمز سے، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی اور ایگریشن کے، تو ان کو سزا دینے کے لیے بنائی جاتی ہے، اور یہ جاپان میں اسپیسیفکلی بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ تھی ہمارے پاس آج کے لیے ٹیمپرری ٹرائبیونلز کے بارے